السلام علیکم بھائی، اچھا ہوا آپ نے ہماری گفتگو نہیں سنی. نہیں، میں نے ہیڈ فون لگایا نہیں تھا. آپ کی اچھی غیبت کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ میں کہا ہم سب مل کے آپ کی اچھی اچھی غیبتیں کر رہے تھے. غیبت کب اچھی ہوتی ہے بھائی؟ غیبت تو بری ہوتی ہے. لگ رہا ہے بلال بھائی، بہت اچھا پروگرام دیا آپ نے. ہم لوگ بہت جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو مقصد ہے ہم قرآن پاک پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس کو اپنی زندگیوں میں بھی ہم اس کو نافذ کر لیں. بس انشاءاللہ ایک آدھ منٹ میں ہم درس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج عرب امارات میں رمضان المبارک کی 10ویں شب ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم 10ویں پارے کی تلاوت بھی سنیں گے، اور 10ویں پارے کا خلاصہ اور 10ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر، خصوصاً سورۃ التوبہ. اس پارے میں سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ التوبہ میں مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے قتال کا حکم فرمایا. مشرکین جہاں ملے انہیں قتل کرو، انہیں حرم آنے کی اجازت نہیں. ان کا داخلہ حرم میں کب بند ہوا، کب تک یہ حرم میں آیا جایا کرتے تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یہ حاجیوں کو کھلایا پلایا کرتے تھے، یہ مسجدوں کی تعمیریں کیا کرتے تھے، کب ان کے یہ سلسلے موقوف ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کاموں سے منع کر دیا، کیونکہ اسلام کی خدمت یہ مسلمانوں کا حق ہے. اور یہ تمام چیزیں کب ہوئیں انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا. قبلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے، اور وہ کیا یار غار کی وہ کیا باتیں تھیں جو غار ثور میں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ اسی پارے میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ مصارف زکوٰۃ کون ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ساتھ یہ بھی بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے لیے کیا وعید ارشاد فرمائی، اور مسلمانوں سے کیا وعدے کیے ہیں. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں اس کو شامل بھی کرتے جائیں گے، اور تلاوت قرآن پاک کو بھی شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. سورہ انفال کی وہ آیت جہاں سے 10ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے. جان لو کہ مال غنیمت میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا خمس ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کل ہم نے بات کی تھی کہ سورہ انفال کا معنی ہی مال غنیمت ہے. مال غنیمت یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان گروہ یا کوئی بھی دو گروہ آپس میں جب لڑتے ہیں، اور اس لڑائی ختم ہونے کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اس مال غنیمت میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ کتنا ہے؟ جو جنگ میں شریک ہوئے وہ غازی کہلاتے ہیں، جو شہید ہو گئے وہ شہید ہے، جو واپس پلٹ کر آئے وہ غازی ہیں، ان کا کتنا حصہ ہے؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رشتہ داروں کا اور یتیموں مسکینوں کا کتنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو مال کا خمس ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اللہ اور اس کے رسول کے یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھرانے ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے، اور اس زمانے کے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے. تو پہلے مال کا 5واں حصہ الگ کیا جاتا. مال کے 5ویں حصے کا مطلب ہو گیا 20%. 80% مال جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا غازیوں میں، اور 20% مال یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے ہوتا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
इस पांचवे का पांचवा हिस्सा रखकर, यानी इस माल के भी 5 हिस्से करते, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, और बाकी 3 हिस्से यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करते। और ये सिलसिला जब तक जारी रहा, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस दुनिया को जब तक नवाजा, और जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाहिरी विसाल फरमा लिया, तो फिर ये सारा का सारा माल, माल गनीमत का पूरा पांचवा हिस्सा, ये यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च होने लगा। ये तकसीम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बयान हुई है। तो इस पर अमल होता रहा। इसके बाद यहाँ पर यह भी बयान हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी ऐसे ग्रोह से मिलो, जब तुम काफिरों के ग्रोह से मिलो, जब तुम्हारी लड़ाई हो और जिहाद हो, क़िताल हो, तो हुक्म है फस्बुतू, साबित रहो, फ़ज़्कुरुल्लाह कसीरा, और खूब अल्लाह का जिक्र करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम्हें कामयाबी मिले। तो इस सूरह मुबारका में, सूरह अनफाल के अंदर जहाँ गनीमतों का जिक्र है, वहीं मुसलमानों को जिहाद के लिए तरगीब दिलाई गई है। मुसलमान जब जब काफिरों के सामने हों, साबित कदम रहें, कहीं पीछे ना हटें, बल्कि इरशाद हुआ व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो, इन अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ही कामयाबी लिखी है। व इज़ ज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम, शैतान ने उनके लिए उनके कामों को मुज़य्यन कर दिया, और शैतान ने उन्हें वरगलाया, मुनाफिकीन को उनके काम और जो वो करते थे वो उनको अच्छा नजर आने लगा, और वो अपने ही कामों को दुरुस्त समझने लगे, यानी जो वो फैसला करते थे, जो वो काम करते थे, समझते थे यही ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ काफिरों को सजा देगा, परवरदिगार अज़्ज़ा वजल मुनाफिकों को भी सजा देगा। बल्कि 5वें पारे में इरशाद हुआ, इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक तो जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे। ये अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में बयान फरमाया। और साथ ये भी इरशाद हुआ, इन शर्रद दवाब इंदल्लाहि अल्लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून, सबसे बदतर जानवर कौन है? दवाब कहते हैं, दवाब जमा है दाब्बा की, और दाब्बा कहते हैं जानवरों को। जानवरों में सबसे बदतर जानवर वो है अल्लाह के यहाँ, अल्लज़ीना कफरू, जिसने कुफर किया। जानवरों में सबसे बदतर जानवर वो है कि जिसने कुफर किया। आप कहेंगे वो तो इंसान है, मगर जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुफर करे, कुरान ने उसको सिर्फ जानवर नहीं कहा, बल्कि कहा कि ये बदतर जानवर हैं। क्यों बदतर जानवर हैं? अल्लज़ीना आहदत मिनहुम, ये वो हैं जिन्होंने अहद किया, सुम्मा यनकुदूना अहदहुम फी कुल्ली मर्रतिन, और फिर हर बार अपना अहद इन्होंने तोड़ दिया। ये कौन थे जिन्होंने बार बार अपना अहद तोड़ा, जिनके बारे में कहा जा रहा है फी कुल्ली मर्रतिन, हर मर्तबा इन्होंने अहद तोड़ा, वहुम ला यत्तकून, और वो तकवा इख्तियार नहीं करते। ये कौन है? ये है बनु कुरैज़ा। बनु कुरैज़ा यहूदियों का एक कबीला था, और ये मदीना मुनव्वरा में ये लोग रहते थे, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनका एक अहद हुआ था। वो अहद ये हुआ था कि ये यहूदी हैं, अहले किताब हैं, लेकिन ये मदीने में रहते हैं, हम भी मदीने में रहते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। मुसलमानों पर अगर कोई हमला करेगा तो ये मिलकर उसका साथ देंगे। इसी तरीके से ये मुसलमानों पर हमला नहीं करेंगे। मुसलमानों पर अगर किसी ने हमला किया दुश्मनों ने, तो ये दुश्मनों के साथ नहीं होंगे, ये हमारी तरफ रहेंगे। ये इनके साथ अहद था। लेकिन जब मुशरिकीन अरब ने जब हमला किया, तो ये अपना अहद भूल गए, ना इन्होंने मदद की, बल्कि ये मुशरिकों के साथ हो गए। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को फरमाया कि एक तो काफिर हैं, काफिर होने के साथ साथ इन्होंने अहद शिकनी की है, अहद तोड़ा है, एग्रीमेंट को तोड़ा है। अल्लाह ने फरमाया इन शर्रद दवाब इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन जानवर हैं, अल्लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून, जो काफिर हैं, ईमान नहीं लाते, अल्लज़ीना आहदत मिनहुम, और ये जो अहद है उस अहद को तोड़ते हैं, सुम्मा यनकुदूना अहदहुम, पहले अहद करते हैं, पहले एग्रीमेंट करते हैं, फिर उस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं, और हर मर्तबा तोड़ते हैं, वहुम ला यत्तकून, और तकवा इख्तियार नहीं करते।
وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے، ایک ایگریمنٹ کیا ہے، ایک عہد کیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم خیانت کرے گی، یہ لوگ اپنا عہد توڑ دیں گے، اور ان کے طریقے، ان کی باتیں، ان کے انداز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عہد توڑنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ پہلے ان کی برائی انہی پر ڈال دیں. یعنی ہم اب عہد توڑنے میں پہل کر سکتے ہیں کیونکہ سامنے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ عہد توڑنے والے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہم ان کی دشمنی کا اور ان کی لڑائی کا انتظار کریں، بلکہ پہلے ہی ان کے خلاف تیاری کر سکتے ہیں. ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں مومنین ان کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. یہاں اب چونکہ گفتگو ہے جنگ کی، آج ایسا موقع نہیں ہے کہ مسلمانوں پر جنگ فرض ہو چکی ہو، لیکن مسلمانوں کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہسٹری میں کیا رہا ہے، قرآن پاک میں کن کن باتوں کا بیان ہے، کون کون سی جنگیں ہوئی ہیں، کون کون سے غزوے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کن کن میں شریک ہوئے ہیں، مسلمانوں نے کس طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ لڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا برکتیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح مدد فرمائی، یہ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی ہسٹری پر بھی نظر ہو، اور قرآن پاک کی آیات کو سمجھنا تو یقیناً سعادت ہے. تو کوئی کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ جنگوں کی باتیں سیکھ کر ہم کیا کریں گے. یہاں سے ہمارے جذبہ ایمانی کو کیا کچھ مل رہا ہے کہ وہ صحابہ اور وہ قومیں اپنی جانوں کے ساتھ دین کے لیے لڑا کرتے تھے، اور آج ہم جو ہے ہم سے نماز ادا نہیں ہوتی، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم کو بیماری تنگ کرتی ہے، ہم کو نیند پریشان کرتی ہے، نیند کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ لوگ کیا تھے کہ وہ 20 ہوتے تھے تو 20 کے مقابلے میں 200 لوگوں سے لڑائیاں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھاریے، قتال پر، لڑائی جھگڑے پر ان کو آپ ان کی تربیت کیجیے. ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ان میں 20 لوگ ہوں صبر کرنے والے، 20 لوگ اگر ان میں صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200، تو وہ 200 لوگوں پر غالب آئیں گے. 20 لوگ اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 لوگوں پر یہ غالب آ جائیں گے. یعنی ایک آدمی 10 کا مقابلہ کر سکتا ہے، ایک مسلمان 10 کا مقابلہ کر سکتا ہے. حالانکہ سامنے کے جو لوگ ہیں وہ بھی بچے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی جوان ہیں، عرب ہیں، ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، لڑنے کی طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے. لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر، تو مسلمان پھر بھی غالب آ جائے گا. یعنی 10 کے ساتھ ایک آدمی لڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف حیوانوں کی طرح صرف لڑتے ہیں، جبکہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے. ان کے لڑائی کے پیش نظر، جب وہ لڑتے ہیں تو ان کے پیش نظر نہ خوف خدا ہے، نہ جنت ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے. مسلمان جب لڑتا ہے تو مسلمان کے پیش نظر خوف خدا بھی ہے، مسلمان کے پیش نظر شہادت بھی ہے، مسلمان کے پیش نظر جنت بھی ہے. تو اس کی لڑائی کی بات ہی کچھ اور ہے، اور اس کے ساتھ مدد الہی بھی ہے. تو 20 اگر ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں سے 100، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم 100 ہو، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو تم 2000 لوگوں پر غالب آؤ گے. نہیں، الفن کا مطلب 1000. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم 100 ہو، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر قوم کے 1000 لوگوں پر تم غالب آ جاؤ گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ قوم سمجھدار نہیں ہے، بے وقوف لوگ ہیں. تم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اخلاص دیا ہے، پروردگار نے تم کو رتبہ شہادت کا شوق دیا ہے، تمہیں جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو یہ تمہاری طاقت کا عالم ہونا چاہیے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو 10 کے مقابلے میں لڑنا ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ جب پریکٹیکلی میدان میں اترے تو کہیں کہیں کمزوری بھی ان کو نظر آنے لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تخفیف فرما دی، اللہ تعالیٰ نے حکم میں کمی کر دی اور ارشاد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف کر دیتا ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے جان لیا اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان فیکم ضعفا کہ تمہارے میں کمزوری ہے. تو اب حکم کم ہو گیا اور ارشاد ہوا فإن یکم منکم مئۃ، اب اگر تم میں 100 لوگ ہوں گے، صابرۃ اور وہ صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی 2 آدمیوں جتنا یا اس سے زیادہ لڑ سکتا ہے. ایک مسلمان 2 کافروں پر غالب آ سکتا ہے. پہلے تھا ایک مسلمان 10 کافروں پر غالب آ سکتا ہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، تو تم 100 ہو تو 200 پر غالب آ سکتے ہو. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم 1000 ہو، یغلبوا 2000 تو تم 2000 پر غالب آ جاؤ گے. اور یہ کیسے ہوگا؟ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جنگ بدر کی بات ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور فتح دی، اور مسلمانوں نے 70 افراد ان کے ہلاک کیے اور 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا. جبکہ مسلمانوں کے ہاں جو شہادت ہوئی وہ 12 یا 14 یا 17 بیان کی جاتی ہے، لیکن کافروں کے جو لوگ مارے گئے وہ 70 تھے، اور کافروں کے جو لوگ قیدی بنے تھے وہ 70 تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 70 قیدی بنے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ پہلی جنگ ہوئی ہے، اسلام کے نام پر پہلی جنگ ہوئی ہے. اب قیدیوں کا کرنا کیا ہے؟ آیا ان قیدیوں کو قید میں رکھنا ہے؟ کیونکہ قید میں رکھنا ہے تو ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، ظاہر ہے قیدی کے بھی حقوق ہے. یا ان کو قتل کرنا ہے اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا ہے، یا پھر ان کو جزیہ لے کر، ان کو ٹیکس لے کر، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو 70 لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اس میں آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں اور آپ کے دور کے رشتہ دار لوگ ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ جو مکے سے آئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی مکے سے تعلق رکھتے ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی مکے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جن سے لڑ رہے تھے تو کبھی کوئی کسی اپنے چچا کے سامنے ہوتا تلوار لے کر، کوئی بھتیجے کے سامنے ہوتا، کوئی بھانجے کے سامنے ہوتا. تو یہ رشتہ دار آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن ایمان اور کفر کی جنگ تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور اس لیے بھی کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کے دل میں اسلام کی محبت آئے گی اور یہ آگے چل کر مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کے مسلمان ہونے کا اندیشہ موجود ہے. تو مال کی لالچ میں، فقط مال کی لالچ مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود یہ تھا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ 70 کے 70 کو مارنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، بلکہ اس میں آپ ابو بکر صدیق کی ذمہ داری یہ لگائیں کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو صدیق اکبر ماریں، اور علی المرتضیٰ کی ذمہ داری یہ لگائیں کہ وہ عقیل اور ان کی فیملی کے لوگوں کو وہ ماریں گے، اور مجھے دیجیے میرے خاندان کے لوگ، میں اپنے خاندان کے لوگوں کو ماروں گا. اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز ہمارا دین اور اسلام ہے، رشتہ داریاں سب بعد میں ہیں، تو ہم انہیں قتل کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے. بہرحال یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ لوگوں کو مارنے کے حوالے سے تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی مطابقت میں، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ قیدی بنا لے، ان یکون له اسرى کہ وہ ان کو قیدی بنا لے، حتى يثخن في الارض
یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون نہ بہائیں، یعنی کافروں کا خون جب تک نہیں بہا لیتے تو قیدی نہ بنایا جائے ان کو۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو۔ اور یہ خطاب نبی پاک علیہ السلام سے نہیں ہے، اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ جو اس وقت کے جو لوگ تھے، صحابہ تھے جو مشورہ دے رہے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ تم دنیا کا مال اور دنیا کی زندگی چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر جو ہے وہ عمل ہوا۔ بلکہ اس سے پہلے، معافی چاہتا ہوں، اس سے پہلے غزوہ بدر میں کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے، اور وہ فدیہ بھی مقرر ہو گیا تھا کہ ہر شخص کو اس زمانے کے 1600 درہم، یعنی چاندی کے 1600 سکے، جو تقریباً 20 اوقیہ سونا بنتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر آج اگر وہ درہم ہوں تو تقریباً ان کی مالیت 16,000 درہم سے اوپر ہوگی، یہ ایک ایک شخص کا فدیہ ہوگا۔ یہ فدیہ لے کر ان کے ساتھ طے پا گیا، مگر پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس میں بیان کیا گیا کہ ان کے لیے قتال کا اور ان کو مارنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ انفال کا آخری رکوع ہے، اور اس میں بھی اسی جنگ کا مسلمانوں کو کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے، اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہے اور دین خدا کی مدد کی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ حق پر ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ والذین آووا، اور جنہوں نے جگہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کے بعد اور وجاہدوا معکم، اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم، تو یہ بھی انہی کے ساتھ، یعنی جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جو انصار ہیں جو پہلے سے ہی مدینے میں تھے، ہجرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی اور اب یہ ایمان لائے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو ذوی الارحام ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ اولا ببعض فی کتاب اللہ، جو رشتہ دار ہیں ان کا رتبہ زیادہ ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ آئیے انہی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله
والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى
ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ انفال کے بعد سورۃ التوبہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس صورت کے 10 نام ہیں، جس میں سے 2 بڑے مشہور نام ہیں. اس کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورۃ التوبہ یہ مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس سورت کے جو 2 مشہور نام ہیں، اس میں ایک سورۃ التوبہ ہے اور ایک ہے سورہ براءت. اس سورت کو سورۃ التوبہ بھی کہتے ہیں اور براءت بھی کہتے ہیں. سورۃ التوبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں توبہ قبول ہونے کے واقعات ہیں. کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور ان کی پھر توبہ قبول ہوئی، اس کا بیان ہے، اس لیے بھی اس کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے. اور سورہ براءت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا لفظ براءت سے ہوتی ہے، اور براءت کا معنی ہے بیزاری. اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں مشرکین سے، اس بات کا بیان ہے. اور اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. اس کی وجہ، سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بغیر بسم اللہ کے پڑھا اور کاتبان وحی کو بغیر بسم اللہ کے لکھوایا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی نئی صورت لے کر آتے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ ہوتی، لیکن سورہ براءت جب آئی تو وہ بغیر بسم اللہ کے آئی. تو جس طرح آئی اسی طریقے سے اس کو لکھا گیا، اسی طریقے سے اس کو پڑھا گیا اور پڑھایا گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو اس میں رحم کی بات ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان رحم والا ہے. اور سورہ توبہ میں یا سورہ براءت میں اعلان جنگ ہے مشرکین کے لیے، تو تلوار کے ذریعے امان کو اٹھایا گیا ہے. کوئی امان نہیں ہے، قتل کرنا ہے، تو قتل اور رحم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو اس صورت میں چونکہ قتل کی بات ہے، مشرکوں کو مارنے کی بات ہے، مشرکوں نے جو عہد کیے تھے انہوں نے عہدوں کو توڑا، تو اب ان کے لیے قتال کا حکم ہے، اور قتال یہ رحم کے اگینسٹ ہے. اس لیے اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے. اور جو سب سے بنیادی بات، پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ جبریل امین اس کو بغیر بسم اللہ کے لے کر آئے، لہٰذا یہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس کا آغاز ہوتا ہے، بغیر بسم اللہ کے. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور لکھی جاتی ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. وجہ میں نے آپ کو بتا دی. لیکن قرآن پاک میں کل ملا کر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہیں تو وہ 114 ہی ہیں، کہ 19ویں پارے میں سورہ نمل کی ایک مستقل آیت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. وہ سورہ توبہ میں نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ ٹاپک، ایک الگ مضمون ہے سورہ نمل میں جہاں بسم اللہ آئی ہے. اور یہاں نہ ہونے کی وجہ وہ میں آپ کو بتا چکا کہ چونکہ بسم اللہ میں رحم کا بیان ہے، مہربانی کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تو ہم ابتدا کریں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم، اور پھر کہیں اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے، تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. اس وجہ سے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور یہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے آخری سورت ہے. یہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے آخری سورت ہے. سب سے آخری سورت اس لیے ہے کہ یہ حجت الوداع سے کچھ 1 سال پہلے سن 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بنائے گئے، اور آپ نے وہ حج ادا کیا اور کروایا، اور اس کے بعد اگلے سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کا حج فرمایا. تو اس میں اس کا بھی بیان ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بیزار ہیں ان لوگوں سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ جنہوں نے عہد شکنی کی، عہد توڑا ہے مشرکین میں سے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو انہیں مہلت دو 4 مہینے کی. تو وہ عہد یہ تھا، مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا وہ یہ کہ 4 مہینے کا ان کو لمٹ ہے اور ٹائم ہے. جن کے ساتھ بھی آپ نے عہد کیا ہے، کیا عہد کیا ہے کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم ہمیں نہیں مارو گے، تو وہ عہد اب ختم. اگر کسی کو کوئی ڈیٹ یا تاریخ لکھ کر دی ہے کہ 1 سال تک یا 6 مہینے تک، تو وہ عہد اسی تاریخ تک ہے. اور
اگر کوئی تاریخ لکھ کر نہیں دی، کوئی ایکسپائری نہیں ہے، تو 4 مہینے میں وہ ایگریمنٹ سارے ایکسپائر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، انہیں زمین میں مہلت دے دو 4 مہینے تک، اور 4 مہینے کے بعد پھر ان سے قتال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، پھر جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ اس کے آگے اس کا بیان آ رہا ہے کہ اس کی کیا صورتیں ہوں گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی عاجز نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن لوگوں پر اعلان ہو جائے۔ کیا اعلان ہو؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ تعالی مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کے رسول بھی بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پیٹ پھیرو یا قدم پیچھے ہٹا لو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی کو، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ مشرکوں میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور پھر اس عہد میں کوئی کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو پھر ایسے لوگ جنہوں نے اگر عہد شکنی نہیں کی تو ان کا جو عہد ہے، ان کا جو ایگریمنٹ ہے، وہ اس کی مدت تک پورا ہونے دیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ اشہر حرم نکل جائیں، جب یہ 4 مہینے نکل جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پھر مشرکین کو مارو، قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں نظر آئیں، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں قید کر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کی راہوں میں بیٹھو، جہاں سے نکلے ان کو مارو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کو ان کے راستے پر چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے امان مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو امان دے دو۔ پہلے تو یہ حکم ہوا نا کہ مشرک جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان کو پکڑ لو، ان کو قید کر لو، ان کی راہوں میں بیٹھو، لیکن مشرک سامنے آ کر اگر امان مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کو مہلت دیں، تو آپ اس کو اب مہلت دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یعنی دین کی باتیں سمجھ لے اور اس کو غور کرنے کا موقع ملے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی آ کر یہ کہتا ہے مشرکوں میں سے کہ مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ میں آپ کا دین ایکسیپٹ کر لوں، لیکن پہلے میں کچھ سمجھوں تو صحیح، تو اگر وہ سمجھنے کے لیے مہلت مانگتا ہے تو اس کو مہلت دے دیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون۔ اچھا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ اچھا، مشرکوں سے جب یہ قتال کا اور یہ ساری بات ہو رہی ہے، جب یہ حکم ہو رہا ہے، تو پہلے تھوڑا سا سینیریو سمجھیں کہ کیا تھا۔ اس زمانے میں سب کے سب لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، یعنی مسلمان بھی حج کے لیے آتے تھے اور جو مشرکین تھے وہ بھی حج کے لیے آتے تھے، بلکہ مشرکین تو حج پر آنے والوں کی خدمت کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ آنے والا مسلمان ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مشرک ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے یہودی ہے، جو بھی ہے، یہودی تو نہیں آتے تھے، مشرکین آتے تھے، پرانے قبیلے کے لوگ آتے تھے، مسلمان آتے تھے حج کے لیے، تو یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ پھر جب دور دراز سے لوگ آتے تھے تو مکہ مکرمہ میں بزنس ہوتا تھا، تو مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ بھئی یہ سال بس آخری سال ہے اور اس سال کے بعد مشرکین نہیں آئیں گے، یہ اعلان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر حج بنا کر بھیجا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا تھا۔ اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج نہیں فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو پیچھے سے بھیجا گیا تھا کہ وہ جائیں اور جا کر یہ سورۃ توبہ کی آیات تلاوت کریں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قرآن پاک کی یہ سورۃ توبہ کی آیات لے کر پہنچے اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں تمہیں ایک سورت سناتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے مجھے وہ آیات دے کر بھیجا ہے کہ میں وہ تمہیں سناؤں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو حکم بیان فرمائے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علی نے کیا بیان فرمایا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیان فرمایا کہ جو مدت ہے وہ 4 مہینے کی باقی ہے، اور 4 مہینے کے بعد ہم قتال کریں گے۔ دوسری بات، اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہیں آئے گا۔ یہ آخری سال ہے، اس کے بعد کوئی بھی مشرک جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے والے ہیں، وہ کعبے کے پاس نہیں آئیں گے۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص بغیر کپڑوں کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تیسری بات یہ تھی کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات کہ جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی عہد ہے تو وہ عہد اپنی مدت تک پورا ہوگا، اور جس کے لیے کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے تو وہ 4 مہینے پر ختم ہو جائے گا۔ جب مشرکین نے یہ اعلان سنا تو وہ بھی غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے نبی کو جا کر بتا دیجئے کہ اب ہم بھی ان سے لڑیں گے اور ان سے قتال ہوگا۔ تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو حکم تھا وہ انہوں نے آیات پڑھ کر سنا دی، اور یہ 4 حکم بیان کر دیے کہ آج کے بعد یعنی اگلے سال کوئی کافر، کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا، اور جن کے ساتھ عہد ہے اگر اس کی ایکسپائری ہے تو وہاں تک، اور اگر نہیں ہے تو 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جنت میں کوئی مومن داخل نہیں ہوگا۔ یہ 4 باتیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سنا دی۔ لیکن اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے یہاں پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا۔ اس میں کیا راز ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ خلافت یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیچھے اگر کسی کو امام بنایا تو صدیق اکبر کو بنایا، اگر اپنے پیچھے امیر حج کسی کو بنایا تو وہ صدیق اکبر کو بنایا، تو وہی حقدار ہیں خلافت کے۔ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پیچھے سے بھیجا، اس میں اشارہ ہے کہ علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کی اقتداء کرنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ وہ مسجدیں، اللہ کی مسجدیں تعمیر کریں، حالانکہ خود وہ کافر ہیں اور مسجدیں تعمیر کریں گے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب عمل برباد ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کون تعمیر کریں گے مسجدیں؟ انما یعمر مساجد اللہ، ہاں اللہ کی مسجدیں وہ تعمیر کریں گے اور اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کریں گے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ وہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، سقایت الحاج، سقایا یہ لفظ سقیا سے، سقیا کا معنی ہوتا ہے پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی تعمیر کرنا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کی تعمیر کرنے والا شخص یہ اس کے برابر ہو جائے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یعنی 2 آدمی ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہے، آخرت پر ایمان لایا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے جو مشرک ہے لیکن حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، حاجیوں کو کھلا پلا رہا ہے اور مسجد تعمیر کر رہا ہے، تو کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کافر ان کاموں میں تھے آگے، وہ مشرکین کیونکہ ان کی خانہ کعبہ سے ایک محبت تھی، وہاں پر ان کے بت رکھے تھے، اور وہ حج کا سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، تو وہ حاجیوں کی خدمت کرنے میں، مسجد کی تعمیر میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمیں تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین اسلام کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ ان سے لینے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کس سے لو پھر؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم،
وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال سے اپنی جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ زیادہ ہے، وہ عظیم لوگ ہیں، واولئک هم الفائزون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمہ، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے، پروردگار ان کو رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، ورضوان، اور اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کو ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے تنبیہ ارشاد فرمائی اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ کو، اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو ہرگز دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان پر، یعنی اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ یا تمہارے دادا یا تمہارے چاچا، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کو پسند نہیں کرتے، تو تم ان کو دوست مت بناؤ، ان سے دور ہو جاؤ۔ اسی طرح اگر تمہارے سگے بھائی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کافر ہیں یا کفر کو پسند کرتے ہیں تو ان کو دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان میں سے پھر پیچھے ہٹے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہاری، یہ باپ کے لیے آبا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس میں باپ، دادا، پردادا، چاچا سب شامل ہو گئے، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے قبیلے کنبے، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جس کی تمہیں حفاظت کا شوق ہو، یا جس کے تمہیں چلے جانے کا، ہاں وہ مال جس کی تمہیں حفاظت کا شوق ہو، وہ تجارت تخشون کسادہ، اور وہ تجارت کہ جس کے ہاتھ سے چلے جانے کا تم کو خوف ہو، وہ مساکن تردونہا، اور وہ گھر جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ گھر جن سے تم راضی ہو، وہ محلات جو تم نے اپنے لیے بنائے ہیں اور تم اس سے راضی ہو، اگر یہ تمام چیزیں جو بھی میں نے بیان کی، یعنی ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیویاں، قبیلے، کنبے، مال اور تجارت اور گھر بار، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جس کے ارد گرد آدمی ہوتا ہے۔ آدمی ساری زندگی اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اس کو گھر سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کو اپنے بزنس بڑا اچھا لگتا ہے، جو اس نے سیونگز کی ہیں، جو اس کا مال ہے، اس کو وہ بڑا پسند ہوتا ہے، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا کلچر، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی بیویاں، یہی سب ایک آدمی کی زندگی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور راہ خدا میں جہاد سے، اگر یہ تمہیں چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو سنو، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے۔ اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے یا کم محبت ہے، فتربصوا، تو انتظار کرنا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لائے گا، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد 10ویں رکوع سے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا میں کنفرم کر لوں کہ عبداللطیف بھائی آواز پہنچ رہی ہے آپ کو سب کو؟ جی عبداللطیف بھائی آواز پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سب کے پاس آ رہی ہے آواز الحمدللہ۔ جی اچھا جی ایک بلال بھائی، آپ نے جو فرمایا نا 4 اعلان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے، اس میں آپ کے شاید وہ زبان سے نکل گیا کہ جنت میں کوئی مومن داخل نہیں ہوگا۔ نہیں مومن، ہاں معذرت، جی یہ کافی سبقت لسانی ہوئی ہے، جی جنت میں مومن کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت میں مومن کے علاوہ، میں رجوع کرتا ہوں، تصحیح کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخشے، میری سبقت آمین لسانی کو معاف کرے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ جنت میں مومن کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے, تو یہاں سے آگے چلتے ہیں. آپ بھلے اپنا مائک میوٹ کر دیں. آیت نمبر 25. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد بڑی زبردست تھی. 12,000 مسلمان تھے اور کافروں کی تعداد تھی 4,000. کہاں تو مسلمانوں کی تعداد 313 ہوتی تھی اور کافر ہزاروں ہوتے تھے, اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا. 313 ہزاروں کے مقابلے میں ہوں تو جیت جاتے تھے. لیکن ایک جنگ ایسی بھی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس میں مسلمان 12,000 تھے اور کافر 4,000 تھے, لیکن مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی اس جنگ میں. اور کیوں تکلیف کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں اپنی کثرت پر تعجب ہونے لگا, تمہیں لگا کہ اوہو آج تو ہم بہت سارے ہیں. تو کسی ایک نے یہ کہہ دیا کہ آج تو ہماری تعداد بڑی زبردست ہے, آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کو بہت ناگوار گزرا, آپ کو بڑا ناپسند گزرا. اور پھر اس جملے کا اثر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی اور کافر تھوڑی ہی دیر میں اپنے الٹے قدم پلٹ گئے. جب کافر پلٹے تو مسلمانوں نے مال غنیمت لینے کے لیے آگے جب بڑھے, تو مال غنیمت جب لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو سب پھیل جاتے ہیں اور وہ اپنے اسلحے کو بھول گئے اور مال لوٹنے لگے, مال غنیمت حاصل کرنے لگے. اتنے میں جب انہوں نے دیکھا کافروں نے, تو انہوں نے تیروں کی برسات شروع کر دی, اور وہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے اور مسلمانوں کو اس جنگ میں بڑا نقصان ہوا. اب جب انہوں نے تیروں کی برسات دیکھی تو سب کے قدم اکھڑنے لگے, پریشان ہونے لگے, لوگ شہید ہونے لگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 صحابہ کرام علیہم الرضوان جو بڑے قریب رہ گئے, ان میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک اور تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت فرمائی, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کو ہمت دلانے والے ہیں, اور حضرت عباس سے کہا کہ نعرہ لگاؤ اور سب کو کہو کہ وہ ایک بارگی حملہ کریں, سب ساتھ ہو جائیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوردار نعرہ جب لگایا تو مسلمان لبیک کہتے ہوئے دوبارہ ساتھ ہو گئے, اور دوبارہ سب نے ساتھ ہو کر مسلمان سب کے سب جب کافروں کی طرف بڑھے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا کہ کافروں تم الٹے قدم پلٹ جاؤ. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا تو اتنا قتال نہیں ہوا, اتنی لڑائی نہیں ہوئی, اتنی اموات نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا یہ اثر تھا کہ وہ کافر بھاگ کھڑے ہوئے. اور اس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, جب اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان اتارا اپنے رسول پر اور مومنوں پر, وانزل جنودا لم تروها, اور وہ گروہ اور وہ لشکر اتارا جو نظر نہیں آتا تھا. تو ایسا لشکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اتارا کہ وہ کافر ڈر کر بھاگ گئے. وعذب الذین کفروا, اور اللہ تعالیٰ نے کافروں پر عذاب فرمایا. وذالک جزاء الکافرین, اور کافروں کے لیے یہی جزا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کامیابی یقیناً مسلمانوں کے لیے ہے, لیکن مسلمان اپنی تعداد پر یا اپنی طاقت پر نہ اترائے, بلکہ تعداد چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ پر بھروسہ رکھے. وہاں بھی مدد الہی تھی جو غزوہ بدر میں تھا جہاں 313 تھے, غزوہ احد میں بھی مدد الہی تھی, غزوہ حنین میں بھی مدد الہی تھی. ہر جگہ مدد الہی کے ذریعے ہی مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی ملی ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, اس کے بعد جو توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے. اب یہاں سے سنیے آیت نمبر 28 میں کیا ارشاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس, بے شک جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں, ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام, تو یہ مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. بعد عامہم ھذا, اس سال کے بعد. اس سال آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, آئندہ سال یہ نہیں آنے چاہیے. مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ ان کے لیے راہیں بند کر دو, کیونکہ یہ نجس ہیں اور مسجد حرام پاک ہے, اور پاک جگہ میں ناپاک لوگوں کا داخلہ نہیں ہے. اب فکر یہ ہوئی کہ مشرک نہیں آئیں گے تو بزنس کیسے ہوگا جب لوگ نہیں آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہیں نقصان ہوگا, تمہیں ناداری کا خوف ہو, مال کے چلے جانے کا خوف ہو, تجارت کے نہ ہونے کا خوف ہو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ, تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے.
پھر وہی حکم ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان سے قتال کریں، اور یہاں پر بھی قتال کا حکم ہے۔ 11ویں رکوع میں پھر یہودیوں کی کچھ بات کی گئی ہے کہ یہودیوں کا ایک اور غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ کا بیٹا کہتے ہی تھے، حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا، یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی یعنی عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ان کے منہ میں رہے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول سے اتنی نفرت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے۔ تو ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تو وہ تھے وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، وہ تو کسی چیز کا وہ حکم نہیں دیتے تھے مگر وہ یہی حکم دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لا الہ الا ہو، وہی ایک خدا ہے، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ جس سے تم اس کے تم شریک بناتے ہو۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں۔ یہ ایک مثال دی گئی، ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے نور الہی کو بجھا دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین تم پر واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے پادری اور رہبان کہتے ہیں جو مذہبی طور پہ بڑا ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کا بڑا نہیں، بلکہ جس طریقے سے عیسائیوں کا پادری ہوتا ہے اسی طریقے سے رہبان کا سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک ترجمہ کیا ہے، وہی میں چاہوں گا کہ وہی میں آپ کو بیان کر دوں کہ رہبان کو کیا کہا گیا ہے۔ پادری اور جوگی مطلب جو دیگر مذاہب کے جو بڑے ہوتے ہیں جن کے لوگ پیچھے چلتے ہیں، تو جو بھی پادری ہے اس کو آپ کسی بھی زبان میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، مذہبی طور پر پیشوا۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے فرمایا لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، یہ لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، بالباطل، برے طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں جو مذہبی طور پر بڑے پیشوا ہیں، جو مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب باطلہ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری آپ سنا دیں۔ یعنی سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے عذاب علیم کی وعید ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سونا چاندی ہے کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا، اس سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر ان کی کروٹوں کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کی پیشانی کو اس سونے سے داغا جائے گا۔ یعنی آپ کے گھر میں اگر اس چمچ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے گرم کریں اور ہاتھ پر لگائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا گرم ہوتا ہے، حالانکہ یہ دنیا کی آگ ہے اور یہ چمچ ہے۔ تو جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ جہنم میں گرم کیا جائے گا اور اس سے ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ یہ ہے وہ جو تم نے خزانہ کیا تھا اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اس کا مزہ جو تم خزانہ کیا کرتے تھے، جس کو تم کنز کیا کرتے تھے، جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے اس بات کا بیان ہے کہ اے مسلمانوں، ایسے لوگوں سے دور رہو جو
दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, पेशवा हैं, उन लोगों से भी बचते रहो। और दूसरी बात ये भी बयान हुई कि जो अल्लाह ताला ने तुमको सोना चांदी और माल अता किया है वो अल्लाह की राह में खर्च करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जहन्नम के अजाब का सबब बने। यहाँ आधा पारा मुकम्मल होता है, लेकिन हाँ चलें यहाँ तक की पहले तिलावत सुन लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे मजीद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انصلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
به فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. یہاں سے 10ویں پارے کا سیکنڈ ہاف دوسرا آدھا شروع ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ربع ثالث تیسرا ربع کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے آغاز میں ہی یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غار ثور کا جو واقعہ ہے اس کی طرف ایک اشارہ فرمایا ہے، اور ارشاد ہوا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے اصحاب کی مدد فرمائی ہے. تو جب یہ غار ثور میں تھے، جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی تھی، مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت کرنی تھی، تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے تو ڈائریکٹ مدینے نہیں گئے، بلکہ مدینے سے دوسری سمت میں ایک غار کی طرف چلے جسے غار ثور کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 3 دن قیام فرمایا. دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ جو کافر ہیں، جو تعقب کریں گے، جو پیچھے آئیں گے، وہ ہمیں نہ پہنچیں، ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، تو اس لیے ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیا کہ وہ ہمارے پیچھے نہ آ سکیں. تو بجائے مدینے کی طرف جانے کے، مدینے کے برعکس سمت میں جا کر 3 دن کا قیام فرمایا اس غار میں. لیکن یہ کافر وہاں اس غار تک بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی. اور کس طرح مدد فرمائی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو مکے سے جانے پر مجبور کر دیا اور آپ نے سفر کیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
تو جو وہ دو لوگ تھے، دو میں سے دوسرا غار میں یہ کہتا تھا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے کہتا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی حضور سے، یا حضور نے کہی تھی سیدنا صدیق اکبر سے، اس میں اختلاف ہے۔ ثانی اثنین کا مطلب ہے دو میں سے دوسرا، تو دو میں سے پہلا کون ہے؟ پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک توجہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی حضور کو، حالانکہ تسلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دینے والے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام سننے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ نہ گھبرائیں بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اور اطمینان نازل کیا۔ اب دیکھیں کہ کافر جان کے دشمن ہیں جو بالکل غار ثور کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اور غار میں دو افراد ہیں جن، اور وہ غار میں کیسے محفوظ ہیں، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ان کی تائید یا ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر سے کی جو لشکر نظر نہیں آتا تھا، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچے ڈال دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کے کلام ہی وہ سب سے بلند ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ عزت و حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یہاں غزوہ تبوک کا بیان ہے، اور غزوہ تبوک کا بیان ایک اور جگہ بھی ہے، تو جب انشاءاللہ وہاں آئے گا تو ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے غزوہ تبوک کے واقعے کو۔ اور مزید آگے چلتے ہیں تو یہاں مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے، لیکن مصارف زکوٰۃ کے بیان سے پہلے یہ آیت میں چاہوں گا کہ آپ سمجھیں، فلا تعجبک اموالہم واولادہم، کافروں کا مال اور ان کی اولاد اور ان کی کثرت یہ دیکھ کر مسلمانوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ فلا تعجبک اموالہم واولادہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، یعنی اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے پاس مال زیادہ ہے۔ دنیا میں اگر وہ کچھ بظاہر کوئی ویلفیئر، کوئی چیریٹی، کوئی نیکی کرتے ہیں تو دنیا میں ہی ان کو ہم اس کا صلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مال اور اسباب اور طاقت اور وجاہت اور یہ تمام چیزیں یہ عذاب کی بھی صورت ہے۔ عذاب کی صورت ایسے ہے کہ جب تک ان کے پاس یہ مال رہے گا، اور جب تک ان کے پاس قوت اور طاقت اور اولاد اور سب کچھ اچھا رہے گا، تو وہ آخرت کی طرف کب سوچیں گے، وہ دین اسلام کی طرف کب سوچیں گے؟ وہ یہ سوچیں گے کہ ہم بہت اچھے چل رہے ہیں، ہمارا سب کچھ صحیح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، لیعذبہم، کہ انہیں عذاب دے، بہا، اس کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، یعنی مال اور اولاد کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عذاب دے۔ وہ یہ کہ وہ اسی میں اتنا مصروف و مشغول رہیں گے کہ ان اصل دین کی طرف آنے کی ان کو مہلت ہی نہیں ملے گی۔ یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ یعنی اگر کسی کو اسلام کی توفیق ملی ہے، اسلام کے بارے میں سوچنے کے لیے ملا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ سوچ کا نہ آنا یہ ایک وبال ہے جس کو یہاں بیان کیا کہ مال اور اولاد یہ ان کے لیے وبال ہے۔ لہٰذا اس وبال پر تمہیں حسرت میں آنے کی یا رشک کرنے کی یا وہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہو ہمارے پاس بھی یہ ہوتا۔ تو اگر وہ مال وبال والا ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہی اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے وبال سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ وہ مال عطا کرے جو عافیت والا ہو، اللہ تعالیٰ وہ اولاد عطا کرے جو عافیت والی ہو، وہ سہولیات عطا کرے جو عافیت والی اور پروردگار کی رضا والی ہو۔ اس کے بعد مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ جمع کرنے پر جو لوگ معمور ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو مؤلفہ قلوب ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال دے کر ان کے دلوں کو دین کی طرف لایا جائے، دین اسلام کی محبت ان کے دل میں ڈالی جائے۔ وفی الرقاب، اور جن کی گردنیں پھنسی ہیں ان کے لیے ہے زکوٰۃ کا مال، یعنی جو غلام ہیں، والغارمین، اور جو مقروض ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، وفی سبیل اللہ، اور جو راہ خدا میں دیا جا سکتا ہے، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، جن میں سے چند اس زمانے میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں مؤلفہ قلوب کو دینے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اور اس پر اجماع ہے کہ اب ہم کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے،
یہ اس بات کے لیے زکوٰۃ دیں کہ یہ اسلام کے ساتھ رعایت کریں یا اسلام کی محبت ان کے دل میں داخل ہو، تو اب اسلام قوی ہو چکا ہے، اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا سب سے پہلا مصرف جو پچھلے صفحے میں بیان ہوا، انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ یا صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے لیے ہیں۔ فقیر کی تعریف کیا ہے، یہ تمام ہم پہلے اپنے دیگر سلسلوں میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ فقیر کون ہوتا ہے اور مسکین کون ہوتا ہے اور عاملین زکوٰۃ کون سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں صرف میں آیت کو سمجھانا مقصد ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ جو فقیر بھی ہے اور مسکین بھی ہے اور مقروض بھی ہے اور راہ خدا میں بھی ہے اور مسافر بھی ہے، تو بعض اوقات ہمیں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو یہ سب کچھ ہوتے ہیں، یعنی اگر چلیں راہ خدا میں نہیں بھی ہے تو مسافر ہوتا ہے، مقروض بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اس پر کیسز ہوتے ہیں تو کسی جیل میں ہوتا ہے یا اس پر کیس چل رہا ہوتا ہے، اور وہ فقیر و مسکین بھی ہوتا ہے، تو ایسا شخص زیادہ حقدار ہے کہ اس کو دیا جائے۔ یا اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہے مؤلفہ قلوب کے علاوہ اور جو گردن آزاد کرنے والا معاملہ اس کے علاوہ، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مقروض ہے اور اس کا قرض اس کے ایسٹ سے زیادہ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مسافر ہے اور اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو بھی ٹکٹ کا اور آنے جانے کا بندوبست اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اور مسکین ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا پینا نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور فقیر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقوں کے لیے، منافقوں کا کام کیا ہے، یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، منافق مرد اور منافقات عورتیں، ان کے لیے کیا ہے، والکفار، اور کافروں کے لیے نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا کہ مومنوں کے ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ان کے برعکس ہیں، یعنی منافق کے برعکس ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، ایسوں سے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، ایسوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور بہترین قسم کے مسکن ہیں، بہترین محلات ہیں، بہترین گھر ہیں، فی جنات عدن، جنات عدن میں، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کا یہاں پر ایک واقعہ ہے، اس پر میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا یا اس کو شامل کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب۔ ثعلبہ بن حاطب یہ مدینے میں رہتے تھے، یا کہوں گا کہ مدینے میں رہتا تھا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا، پہلے مسلمان تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، میرے مال میں برکت ہو جائے، میرا مال خوب ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑا مال ہو مگر تجھے اللہ نے شکر کی توفیق دی ہے تو یہ کم ہے کیا؟ کہا نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، جب دعا کی تو اس کا مال زیادہ ہو گیا۔ اور ان دنوں مال کیا ہوتا تھا، یہی مویشی، جانور، بکرے بکریاں، یہ مال ہوتا تھا۔ یہ اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ منورہ میں اس کے پاس کوئی رہنے کے لیے اور اپنے جانوروں کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو وہ مدینے سے دور چلا گیا۔ پہلے ہر نماز میں آتا تھا مسجد میں، پھر ایسا ہوا کہ صرف جمعے آنے لگا، اور پھر اتنا دور ہو گیا کہ جمعے سے بھی گیا اور عید سے بھی گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ تو دور شفٹ ہو گیا، دور چلا گیا ہے اپنے مال کی وجہ سے، اس کی بکریاں یہاں مدینے میں نہیں سما سکتی۔ تو کہا اس پر افسوس ہے کہ اس کے مال نے اس کو ہلاک کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، کیونکہ مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اس نے کہا کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ تو مجھے ٹیکس لگ رہا ہے، چلو میں سوچ کے بتاؤں گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ یہ ایسا کہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ثعلبہ پر افسوس ہے اور اس نے زکوٰۃ نہ دی۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ثعلبہ خود آیا کہ میری زکوٰۃ لے لیں، تو کہا کہ تیرے بارے میں قرآن کی آیت اتر چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا کرے لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک بن کے رہیں گے۔ یہ پہلے جب مال نہیں ہوتا تو بندہ ایسی باتیں کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آ جائے تو میں یہ کام بھی کروں گا، یہ کام بھی کروں گا، یہ صدقہ خیرات بھی کروں گا اور بڑا نیک بن جاؤں گا۔ فلما آتاہم من فضلہ، اور جب ہم انہیں اپنا فضل دیتے ہیں بخلوا بہ، تو پھر وہ بخیل ہو جاتا ہے، پھر وہ بخل کرتا ہے، وتولوا، اور اپنے قدم پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ لوگ ہی حد سے بڑھنے والے۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بلکہ ثعلبہ حضور کے دور میں بھی آیا تھا اپنا مال لے کر، زکوٰۃ لے کر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ اب ہم تیرا مال نہیں لے سکتے، تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ پھر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا کہ آپ میری بکریاں قبول کر لیں، صدقہ قبول کر لیں، زکوٰۃ قبول کر لیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی منع کر دیا، عمر فاروق کے دور میں آیا، انہوں نے بھی منع کر دیا، عثمان غنی کے دور میں بالآخر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مال کے لیے دعا کریں تو اس کا فضل بھی مانگیں اور خیر و عافیت بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت والا، سلامتی والا وہ مال دے جو اس کی راہ میں ہم خرچ بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے رہیں، کیونکہ مال بعض اوقات جب زیادہ ہوتا ہے تو انسان کی محبت اس سے بڑھ جاتی ہے اور وہ زکوٰۃ نکالنے سے بھی چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہی ہوا نا، قارون کے ساتھ یہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ زکوٰۃ نکالنی ہے اور تیرے لیے زکوٰۃ 1000 میں 1 ہے، ہمیں تو کہا گیا 100 میں 2.5 ہے، اس کے لیے تھا 1000 میں 1 ہے، اس نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہے، 1000 روپے پر 1 روپیہ دینا ہے۔ لیکن جب اس نے اپنے خزانوں کا حساب کتاب لگایا تو وہ 1000 کا 1 بھی بہت زیادہ بنا، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور بالآخر وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوا۔ تو مال کی زیادتی بعض اوقات آدمی کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک بڑی مشہور آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ آیت ہے منافقین کے بارے میں کہ جب قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ نے سمجھ لیا کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے۔ تو منافق حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کے لیے آپ استغفار نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو، کافروں کو معاف نہیں کرتا۔ ایک اور آیت بھی ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو کہتے کہ گرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنفروا فی الحر، گرمی سے نفرت نہ کرو، قل نار جہنم اشد حرا، جو جہنم کی گرمی ہے وہ زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر تم سمجھو، فلیضحکوا قلیلا، تو کم ہنسو، ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ رو۔ یہاں حکم ہے مسلمانوں کو کہ کم ہنسا جائے اور زیادہ روئیں اللہ کی بارگاہ میں، جزاء بما کانوا یکسبون، جزا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ ایک اور حکم قرآنی یہاں یہ بیان ہوا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے آپ کسی کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے نماز جنازہ میں شریک ہونے سے منع کیا گیا، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کافر، کیونکہ منافق وہ کافر ہو گیا جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، کہ ان کے جنازے میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور ان کی قبر پر کھڑے رہنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں منع کیا گیا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مرے ہیں یہ فاسق ہو کر۔ یہاں فاسق سے مراد کافر ہے۔ دوبارہ وہی بیان ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور ان کا مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسی کے ذریعے دنیا میں انہیں عذاب دے۔ تو پروردگار عز و جل ہمیں برے مال سے بھی بچائے، ہر بری گھڑی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر 10واں پارہ اپنی اختتام کو پہنچا، اور آئیے اس آدھے پارے کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقولون
يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض
الغيظ من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ 10 پاروں کی تلاوت آج مکمل ہوئی. آج 10ویں پارے کی مکمل ہوئی اور رمضان المبارک کا جب سے آغاز ہوا ہے آج 10 پارے مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے اور جو تفسیر بیان کی گئی جو خلاصہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. غلطیوں کو سبقت لسانی کو ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار عالم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. جو جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئی ہیں سب اپنے رحمت سے اپنے کرم سے سب معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. الہ العالمین جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں، کمر کے درد میں تکلیف میں ہیں، آنکھوں کی تکلیف میں ہیں، کان کی تکلیف میں ہیں، معدے کی تکلیف میں ہیں، کرونا وائرس کا شکار ہیں، کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں، ہسپتال میں ہیں، گھروں میں ہیں، کینسر کے مرض میں ہے، تھیلیسیمیا میں ہے، الہ العالمین ہر ایک کے تو بیماریاں جانتا ہے. پروردگار الہی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے والدین کو، ہمارے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، جو ہم جن کو جانتے ہیں نہیں جانتے، ہمارے قریب کے ہیں دور کے ہیں، الہی سب کو شفا عطا فرما. خصوصاً ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. تلاوت قرآن کا شوق ذوق نصیب فرما. قرآن سے سچی محبت عطا فرما. قرآن پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر. الہ العالمین مخلوق کی محتاجی سے بچا. اے اللہ عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. دشمنوں کی ہنسی سے بچا. دشمنوں کی میلی نظر سے بچا. زوال نعمت سے بچا. جو نعمتیں دی ہیں ان پر مہر لگا دے. اے اللہ الہ العالمین نعمتوں کے اٹھنے سے بچا. دسترخوان کی نعمتوں کے اٹھنے سے بچا. الہ العالمین ہر بری موت سے بچا. بری تکلیف سے بچا. جو جس چیز کا سوالی ہے اس کو خیر کے ساتھ وہ چیز عطا فرما دے. اے اللہ الہ العالمین اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھیں. اے اللہ ایسی ہمت و طاقت عطا فرما. زندگی کی آخری نماز بھی ہم کھڑے ہو کر پڑھیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے سنہری جالیوں کے روبرو صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے کلمے والی شہادت والی موت عطا ہو. جنت البقیع مدفن ہو. جنت الفردوس میں آقا کریم علیہ السلام کا پڑوس عطا ہو. الہ العالمین جو تکلیف میں ہے سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے. الہ العالمین اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب ہو جائیں. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. الہی جن کا نیکیوں میں دل نہیں لگتا ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگتا. اللہ نیکیوں میں دل لگ جائے. گناہ نہیں چھوٹتے اللہ گناہ چھوٹ جائیں. ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جاؤ اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے بلال بھائی. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. مختصر سوال ہیں کچھ انشاءاللہ.